بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى كل من دعا بدعوته وسن بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس مختصر سے وقت میں کچھ مفید اور عملی باتیں کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو اس کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ بہت قابل قدر یہاں کے مینجمنٹ کے اور اساتذہ اور استانیہ، اور بہت محبت کے لائق میرے پیارے بچوں اور بچیوں، صبح کی نشست میں نے کچھ اپنی زندگی کے کچھ واقعات جو میرے ساتھ پیش آئے تھے وہ میں نے عرض کیے تھے۔ اب آپ سے جو باتیں عرض کرنی ہیں وہ آپ ہی کے لیول کے لیے کے اعتبار سے، اور جو چیز اس وقت جس عمر کے مرحلے میں آپ گزر رہے ہیں، اور آگے آپ کے سامنے ایک بہت چیلنجنگ فیوچر ہے جس میں آپ کو اپنے وجود کو، اپنے شناخت کو، اپنی آئیڈینٹی کو بحیثیت مسلمان ہونے کے آپ کو ثابت کرنا ہے۔ اس سلسلے کی کچھ گفتگو عرض کرنے کا ارادہ ہے۔ میں اپنی گفتگو کا آغاز اس لطیفے سے کرتا ہوں جو شاید آپ حضرات نے بھی سنا ہوگا، کہ کچھ کالج کے بچے، اسکول کے بچے جو ہے پکنک منانے کے لیے گئے۔ وہاں پر ایک ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر تھا، کشتیاں اس میں رواں دواں تھیں، ان کے اندر بھی یہ تمنا اور یہ خواہش ظاہر ہوئی کہ ہم بھی کسی کشتی پر سوار ہو کر سمندر کی سیر کریں۔ انہوں نے ایک کشتی والے سے معاملہ طے کیا اور یہ 8-10 بچے جو ہے اس پر سوار ہوئے، اور وہ کشتی سمندر کے حوالے ہوئی۔ کالج کے بچوں کا جو مزاج ہوتا ہے، اور یقیناً وہ آپ کا بھی ہوگا اور کسی زمانے میں ہمارا بھی تھا، کہ ہم بھی اسی دور سے گزر کر آگے بڑھے ہیں، تو ان کو آپس میں انہوں نے مشورہ کیا کہ یہ کشتی والا بیچارہ ان پڑھ ہے، یہ
آؤ تھوڑی دیر اس کے ساتھ تھوڑا سا ہنسی مذاق کر لیں. تو ان بچوں نے سوالات شروع کیے کہ بابا آپ نے کیمسٹری پڑھی ہے کیا؟ تو اس کشتی والے نے کہا کیمسٹری کیا ہوتی ہے مجھے تو نہیں معلوم، ہم نے تو کیمسٹری کبھی نہیں پڑھی. ارے بابا آپ نے کیمسٹری نہیں پڑھی، آپ نے تو اپنی پوری آدھی زندگی ضائع کر دی. ارے ایک دوسرے طالب علم نے پوچھا کہ بابا آپ نے بایولوجی پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی؟ تو کشتی والا بیچارہ اپنے اسی جواب پر مصر رہا کہ میں نے تو نہیں پڑھی ہے، مجھے پتہ بھی نہیں ہے بایولوجی کس چڑیا کا نام ہے. کیا بابا اتنی عمر ہو گئی، بال سفید ہو گئے، آپ نے بایولوجی نہیں پڑھی، آپ نے تو اپنی آدھی زندگی ضائع کر دی. مختلف سبجیکٹس کو گنواتے رہے اور ان سے پوچھتے رہے، اور ہر سوال کا جواب بس اس بابا کے پاس یہی تھا کہ مجھے نہیں معلوم. اب کشتی ایک بھنور میں پھنسی اور غوطہ کھانے لگی. تو بابا نے کہا کہ اب ان سے اب تک تو یہ مجھ سے کھیل رہے تھے، اب میں ذرا ان سے بھی کھیل کر دیکھوں. تو بابا نے پوچھا بیٹا ٹھیک ہے، تم نے میتھس پڑھا، تم نے بایولوجی پڑھا، تم نے کیمسٹری پڑھا، تم نے فزکس پڑھا، تم نے الجبرا پڑھا، تم نے سارے علوم پڑھ لیے. یہ بتاؤ تم نے فن تیرنے کا فن جو ہے، تیراکی کا فن بھی سیکھا کہ نہیں سیکھا؟ تو بچوں نے کہا کہ نہیں بابا، ہم تو جس شہروں میں رہتے ہیں وہاں پر تو کوئی دریا اور سمندر بھی نہیں ہے، نالا بھی نہیں ہے، ہم کہاں فن تیراکی سے واقف ہے، ہم نے تو فن تیراکی نہیں سیکھی ہے. تو بابا نے کہا کہ بیٹا تم یہ کہہ رہے تھے کہ میں نے یہ علوم نہیں سیکھے ہیں، تو میں نے اپنی آدھی زندگی ضائع کر دی ہے، اور میں اب تم سے یہ کہتا ہوں کہ چونکہ تم نے فن تیراکی نہیں سیکھی ہے اس لیے تم نے اپنی پوری زندگی ضائع کر دی ہے، اس لیے کہ اس بھنور سے بچے گا وہی جس نے فن تیراکی سیکھی ہوگی. یہ کہہ کر بابا نے تو ٹھاٹے مارتے ہوئے سمندر میں چھلانگ لگا دی، اور یہ بچے جو ہے ان کے سامنے دن کے اندر رات کے تارے نظر آنے لگے. سب نے شور مچانا شروع کیا، رہے بابا بچا لیجئے بچا لیجئے. کہ لگے نہیں، اب تک تم میرے بارے میں کہہ رہے تھے کہ میں نے اپنی آدھی زندگی ضائع کر لی، اب اس بھنور سے تم اگر نہیں بچے اور ڈوب مرے تو تمہاری پوری زندگی ضائع ہو گئی. عزیز طلبہ اور طالبات، یہ جتنے بھی علوم ہیں اس دنیا کے اندر، سائنس اور ٹیکنالوجی کے ہو، ہنر کے ہو، IIT کے ہو، ان سب کی تشبیہ جو ہے اسی سے دی جا سکتی ہے کہ یہ ہنر جو ہے زندگی کا مقصد نہیں ہے، اور یہ ہنر پا کر ہم اپنی زندگی کی تکمیل نہیں کریں گے. چاہے ہم اچھے ڈاکٹر کیوں نہ بن جائیں، چاہے اچھے وکیل کیوں نہ بن جائیں، چاہے ہم اچھے بیرسٹر اور جج کیوں نہ بن جائیں، لیکن صرف ان علوم کے ذریعے سے ہم اپنی زندگی کو کسی مکمل سطح پر نہیں پہنچا سکتے جب تک ہمارے ان علوم کے ساتھ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دین ہماری زندگی میں ہو. اس
اس بابا نے اس سوال کر کے یہ بات باور کرا دی کہ اس وقت سمندر کی بھور سے تم کو نہ تمہارا الجبرا بچائے گا، نہ تمہارا جیومیٹری بچائے گا، نہ جو تمہارا فزکس بچائے گا، نہ بایولوجی بچائے گا، تم کو یہ کچھ نہیں بچائے گا. تم کو تو صرف فن تیراکی ہی بچا سکتی ہے، اور جو فن تیراکی سیکھ لے گا وہی جو ہے بچ پائے گا. میرے عزیز طلباء اور طالبات، میں کسی بھی عصری علوم کی بے وقتی اور اس کی ناقدری پر کے لیے آپ کو یہ واقعہ نہیں سنا رہا ہوں، بلکہ اس فکر کے ساتھ اور آپ کے اندر اس فکر کو اجاگر کرنے کے لیے واقعہ سنا رہا ہوں کہ دنیا کا ہر علم ہماری پوری زندگی کو کامیاب کرنے کے لیے کافی نہیں ہے جب تک کہ اس میں دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم داخل نہ ہو جائے. دنیا کے اس اسٹیج پر وہی آدمی اور وہی بچی کامیاب ہو سکتی ہے اور یقیناً ہوگی جو اپنے تمام مادی علوم کے ساتھ ساتھ دین محمدی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ وہ اس کے رنگ میں رنگی ہوئی ہو. جس وقت میں نے اپنی انگریزی تعلیم چھوڑ کر مدرسے کی دنیا کا استقبال کیا تو جانے سے پہلے میں اپنے چند خاندان کے چند بزرگوں سے دعا لینے کے لیے اور الوداعی ملاقات کرنے کے لیے جب ان کے گھر حاضر ہوا تو جو عام ایک ذہن ہوتا ہے دنیا دار کا، مال والوں کا، عہدے اور منصب والوں کا، ان کے دبے دبے الفاظ مجھ سے یہی پوچھ رہے تھے کہ تمہارا فیوچر کیا؟ تم فیوچر میں کیا کرو گے؟ میں نے ان سے چند باتیں عرض کی. میں نے ان سے کہا کہ مجھے سب سے پہلے آپ فیوچر کی ڈیفینیشن کیجئے کہ فیوچر کسے کہتے ہیں. جو فیوچر کی ڈیفینیشن عموماً عام طور پہ ذہنوں میں ہوتی ہے کہ پڑھائی ہے، پڑھائی کے بعد اچھی نوکری ہے، پھر شادی ہے، پھر بچے ہیں، پھر ایک فیملی لائف ہے، یہی فیوچر سمجھتی ہے دنیا. انہوں نے بھی اپنی ما فی الضمیر کو انہی الفاظ کے ساتھ ترجمانی کرنے کی کوشش کی. میں نے ان سے کہا کہ میں بہت احترام کے ساتھ اور باادب ہو کر آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جس فیوچر کو آپ ڈیفائن کر رہے ہیں یہ فیوچر مسلمانوں کا فیوچر نہیں ہے. یہ فیوچر کی یہ ڈیفینیشن جو ہے اس وقت دنیا کے اندر بسنے والے ہر انسان کا ڈیفینیشن یہی فیوچر ہے. لیکن جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا امتی، آپ کا نام لینے والا، وہ جس چیز کو فیوچر کہہ رہا ہے اس فیوچر کی ابتدا موت کے بعد ہوتی ہے اور اصل فیوچر اس کا آخرت ہے. دنیا تو ایک گزرگاہ ہے، دنیا ایک امتحان گاہ ہے. اس دنیا کے اندر پڑھے لکھے بھی جی لیتے ہیں اور ان پڑھ بھی جو ہے اپنی زندگی گزار لیتے ہیں.
دنیا کی زندگی میں ایک جھوپڑے میں رہنے والا بھی اپنی زندگی گزار لیتا ہے، اور محل میں اور فلیٹ میں رہنے والا بھی اپنی زندگی گزار لیتا ہے۔ لیکن اصل فیوچر میرا اور آپ کا وہ ہے جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع هواها وتمنى على الله تمانیا او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ کہ عقل مند کس کو کہتے ہیں؟ دین کی نگاہ میں، شریعت کی نگاہ میں، قرآن اور حدیث کے علوم کی نگاہ میں عقل مند کس کو کہتے ہیں؟ عقل مند اس کو کہتے ہیں جو اپنی قیمت کو سمجھے، اپنی صلاحیتوں کو سمجھے، وہ عمل لما بعد الموت، اور اصل میں اس کا فیوچر، اپنے فیوچر کو برائٹ کرنے کے لیے، فیوچر کو سیکیور کرنے کے لیے، فیوچر کو روشن کرنے کے لیے وہ کچھ عملی اقدام کرے۔ عقل مند وہ ہے دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں۔ اللہ کرے کہ ہم اور آپ بھی فیوچر کے اس پہلو پر ہماری نگاہ ہو، اور ہم بھی تمام علوم عصریہ کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو اس فیوچر کے لیے تیار کریں، اس لیے کہ جو جس بنیادوں پر عصری تعلیم کی بنیادیں ہیں، وہ تو صرف موت تک ہے، موت کے بعد اس کا کوئی دخل انداز نہیں ہے، لیکن موت کے بعد اگر کوئی فیوچر ہے تو وہ ایمان والے کا فیوچر ہے، جس کے بعد اس کو ایک بہت لمبی زندگی، ہمیشہ کی زندگی اس کو گزارنی ہے۔ اس لیے میں دو باتیں عرض کرتا ہوں۔ ابھی آپ 9th اور 10th میں ہیں، بورڈ کے بعد آپ کے سامنے ایک سوال پیدا ہوگا، ایک سوال کھڑا ہوگا جو ہر طالب علم کے ذہن میں ہوتا ہے کہ مجھے کون سی لائن اختیار کرنی ہے، کون سا پروفیشن اختیار کرنا ہے، مجھے میڈیکل میں جانا ہے، انجینئرنگ میں جانا ہے، مجھے لا کرنا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو ایک سوچ تو یہ ہے جو عموماً جس میں طلبہ دھوکہ کھا جاتے ہیں کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ 10th کے رزلٹ کے بعد جو ہے میں اپنی فیوچر کو، میں اپنے لائن کو اور اپنے پروفیشن کو طے کروں گا۔ یہ سوچ نقصان دہ ہے، بلکہ آپ جس کلاس میں اس وقت ہے، یہ 9th اور 10th کی جو یہ پیریڈ ہے، یہی وہ پیریڈ ہے جس میں آپ کو اپنے آئندہ کے پروفیشن کو اختیار کرنا ہے، چننا ہے، اور اسی کے اعتبار سے آپ کو 9ویں اور 10ویں میں تیاری کرنی ہے، تاکہ آپ فروٹفل ریزلٹس کے ساتھ، ممتاز نتائج کے ساتھ آپ اس پروفیشن کو باعزت ہو کر کسی اچھے کالج میں، کسی اچھے یونیورسٹی میں آپ اس کو اختیار کر سکیں۔ عموماً ہم طلبہ سے گفتگو کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ کیا ارادہ ہے فیوچر کا، آگے کیا پڑھنا ہے؟ کہا ابھی کچھ نہیں سوچا، ابھی تو 9th اور 10th کر رہے ہیں، 10th کے بعد دیکھیں گے۔ نہیں دوستو، میرے پیارے بچوں، 10th کے بعد دیکھا نہیں جائے گا۔ یہ 9ویں اور 10ویں کا جو یہ مرحلہ ہے، یہ مرحلہ ہے جس میں آپ کو اپنا ذوق آپ کو کس قدر لے جاتا ہے۔ اس لیے یونیورسٹیز کے اندر جو ہے کاؤنسلنگ کا ایک شعبہ ہوتا ہے، جس میں بچے کی ذہنی سطح کو سامنے رکھ کر مختلف سوالات اور جوابات کر کے اس کے اندر کی سوچ کو اور اس کے اندر کی تمناؤں کو ان سوالات کی روشنی میں کاؤنسلر جو ہے نشاندہی کرتا ہے، اور وہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ اس بچے کی دلچسپی انجینئرنگ میں ہے، اس کی دلچسپی میڈیکل میں ہے، اس کی دلچسپی IIT میں ہے، وہ طے کرتا ہے۔ اس لیے 9ویں اور 10ویں کا یہ سال آپ کا بہت اہم سال ہے، بہت
بہت بنیادی سال ہے. اس سال ہی کے اندر آپ کی کاؤنسلنگ کے بعد آپ کو اس نتیجے کو فیصلہ کرنا ہوگا کہ آپ کو 10th کے بعد کس پروفیشن کو اختیار کرنا ہے. اس لیے آپ یہ 9ویں اور 10ویں کے سال کو گزرگاہ مت بنائیے، اس کو آپ تماشاگاہ مت بنائیے، بلکہ آپ اس کو سمجھیے کہ یہ آپ کی بیک بون ہے. اور انسان کی بیک بون جتنی مضبوط ہوتی ہے اتنا ہی وہ صحت مند ہوتا ہے، اتنا ہی وہ توانا اور مضبوط ہوتا ہے. جس کی بیک بون کے اندر ہی کوئی تکلیف ہو تو وہ ہمیشہ کے لیے معذور قرار دیا جاتا ہے. تو میرے پیارے عزیز طلبہ اور طالبات، یہ آپ کا 9ویں اور 10ویں کا سال یہ آپ کے لیے بیک بون ہے. آپ اپنے جس سبجیکٹ سے آپ کو مناسبت ہے، جس استاد سے آپ کو مناسبت ہے، آپ ان سے صرف تعلیمی اوقات میں اور کلاسز میں اور اسکول کے اندر کے اوقات کے علاوہ آپ ان سے اپنا رائے اور مشورے کا، گائیڈنس کا، آپ ان کو اپنا رہنما مان کر ان کے مشورے کو اختیار کر کے اپنی زندگی کو کسی فریم اور کسی ڈھانچے میں ڈالیں. اس لیے کہ ہر استاد یہ چاہتا ہے، اس کی تمنا یہ ہوتی ہے کہ ہر بچہ اس سے زیادہ اچھا نمایاں پیش آئے. اور بچوں کی ترقی کے لیے استاد فکر مند ہوتا ہے، اور بچوں کی ترقی کے لیے استاد خواہش مند ہوتا ہے. اور وہ یہ چاہتا ہے کہ جن بچوں کو میں نے پڑھایا ہے وہ بچے ان کا فیوچر بالکل برائٹ ہو، وہ جہاں جائے اپنے فن کے اعتبار سے ممتاز ہو. اس لیے 9ویں اور 10ویں کا جو یہ آپ کا سال ہے یہ بہت اہم سال ہے، یہ بیک بون ہے آپ کی. آپ کو اپنے ان اساتذہ سے جو آپ کو پڑھا رہے ہیں، جس سبجیکٹ سے آپ کو مناسبت ہے، ان اساتذہ سے مل کر آپ کو اپنے پرسنل لیول سے ان سے کانٹیکٹ قائم کر کے آپ کو ان کے رائے اور مشورے کی قدر کر کے اپنے آپ کو اس سانچے میں ڈالنے کی کوشش کرنا چاہیے، تاکہ جب آپ اس چار دیواری سے نکل کر دنیا کے اندر جب آپ قدم رکھیں گے تو پھر آپ کو وہ رہنمائی گائیڈ کرے گی جس رہنمائی کو آپ نے اپنے استادوں سے اور استانیوں سے آپ نے حاصل کیا ہے. اس لیے میں کسی بھی تعلیم کے اگینسٹ نہیں ہوں. میں نے خود کانوینٹ میں SSC کر کے 66 مارکس کے ڈسٹنکشن اسکور کر کے میں نے جو ہے عربی مدرسے کا رخ اختیار کیا ہے. میرے SSC کے ریزلٹ بہت کامیاب تھے، 66% مجھے حاصل ہوئے تھے اور میں ڈسٹنکشن پہ تھا. لیکن اس کے باوجود چند ایسے اسباب کی بنیاد پر جس کا تذکرہ میں صبح کی مجلس میں کر چکا ہوں، میں نے اپنے آپ کو مدرسے کی دنیا کے حوالے کیا. اور آج میں اس پر فخر محسوس کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے دونوں علوم کے اعتبار سے مجھ کو کسی نہ کسی حد تک ترجمانی کرنے کی میرے اندر صلاحیت اور پیدا کر دی ہے، اور میں کسی سے بھی کسی وقت بھی مرعوب نہیں ہوتا ہوں. یہ پہلی بات مجھے آپ سے عرض کرنی ہے. دوسری بات مجھے جو آپ سے عرض کرنی ہے، آپ چاہے ڈاکٹر بنیں، چاہے بیرسٹر بنیں، چاہے جج بنیں، چاہے لائر بنیں، چاہے انجینئر بنیں، چاہے کمپیوٹر سائنس کر کے آپ کمپیوٹر کے اسپیشلسٹ بن جائیں، لیکن یہ بات یاد رکھیں، ساری نسبتوں سے پہلے آپ کی نسبت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ہے. آپ ان کے زمین کے اندر آپ ان کے امتی اور ان کے نمائندے ہیں. آپ کی لائف سٹائل سے، آپ کے گفتار اور رفتار سے، آپ کے اخلاق سے جو چیز جھلکنی چاہیے وہ ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وہ مبارک سیرت. اس کے لیے آپ کو ایسے محنتوں میں اور ایسی تحریکوں میں اور ایسے پروگراموں میں آپ کو دلچسپی لینا چاہیے جو آپ کے عصری علوم کے ساتھ ساتھ آپ کی دینی تربیت بھی کر سکے.
چونکہ میں بھی بمبئی کے کرلا کے اندر ایک اسکول کا ذمہ دار ہوں، اور کبھی نہ کبھی ضرورت اس بات کی پیش آتی ہے ہر ادارے کے اندر کہ کچھ ویکنسیاں ہوتی ہے اور کچھ اساتذہ اور استانیوں کا جو ہے تقرر کرنا ہوتا ہے. تو یہ تو میرے اپنے تجربے کی پچھلے 5 سال سے 8 سال سے مجھے اس کا تجربہ ہے کہ جن استادوں اور جن استانیوں کو انتخاب کرنا ہوتا ہے، ان کو انٹرویو کے لیے بلانا ہوتا ہے، جب ان کو انٹرویو کے لیے بلایا جاتا ہے تو دین کا ایک عام سوال، عام فہم سوال، جس کو میں سمجھتا ہوں کہ ہر گھر کے اندر جس کی پرورش، جس کی تربیت ہونی چاہیے اور جس کا ماحول ہر گھر میں ماں باپ کو فراہم کرنا چاہیے، وہ عورتیں جو کبھی ڈی ایڈ اور بی ایڈ کر کے آئی ہوتی ہے اور کبھی انگلش کے لٹریچر کے اندر مہارت لے کر آئی ہوتی ہے، اور وہ استاد جو اپنے اپنے فیلڈ کے اندر بہت ماہر سمجھے جاتے ہیں لیکن دین کے بنیادی سوالات سے بھی وہ واقف نہیں ہوتے ہیں. کئی مرتبہ یہ تجربہ ہوا ہے کہ ان سے جو ہے دین کے معاملے کے چند اہم سوالات کیے گئے، وہ اس کا جواب نہیں دے سکے اور ان کو بھی شرمندہ ہونا پڑا اور ہمیں افسوس کرنا پڑا کہ یہ ہماری قوم کے وہ بچے اور بچیاں ہیں، یہ ہمارے قوم کے وہ استاد اور استانیاں ہیں جنہوں نے عصری علوم کو تو اپنی مٹھی میں کر لیا اور عصری علوم کے اعتبار سے انہوں نے اپنے آپ کو لیس کر لیا، لیکن انہوں نے دین کو اور دین شریعت کو نظر انداز کیا، جس کی وجہ سے یہ اس معمولی عام فہم سوال کا بھی جواب دینے سے قاصر ہے. ان سے کوئی تفسیر کے اہم سوالات نہیں کیے جاتے ہیں، حدیث اور رجال حدیث کے سوالات نہیں کیے جاتے ہیں. ایک عام مکتب میں جو پڑھائے جانے والے اسباق ہے وہ سوالات کیے جاتے ہیں کہ 4 بڑی کتابیں کون سی ہیں، 4 بڑے نبی کون سے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیدائش کہاں ہوئی اور آپ کی وفات کہاں ہوئی، آپ کی عمر مبارک کتنی تھی، آپ کا دور نبوت کتنے سالوں پر مشتمل تھا، 4 بڑے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد 4 بڑے خلیفہ کون تھے، ان کا جو ہے رولنگ کرنے کا پیریڈ اور سپین کتنا تھا. تو اکثر ہم کو مایوسی ہوتی ہے کہ وہ اس معاملے کے اعتبار سے ان کی نالج جو ہے بہت کمزور ہے اور بہت معمولی ہے. اس لیے اپنی اس نسبت کا لحاظ رکھیے جو نسبت آپ کو حاصل ہے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے. آپ دنیا کے اندر انہی کے پیغام کو لے کر انہی کے پیغام کو پھیلانے کی ذمہ داریاں آپ کو دی گئی ہے، اور آپ اپنے آپ کو ان دونوں چیزوں سے جتنا اپنے آپ کو لے کر چلیں گے اتنے ہی آپ جو ہے اس فیلڈ کے اندر کامیاب ہوں گے. اب یہ ٹرینڈ الحمدللہ پچھلے چند سالوں سے شروع ہو گیا کہ اب ہمارے مسلم اداروں کے اندر دینیات کے نام پر اور اسباق پڑھائے جاتے ہیں، ورنہ دنیا جو ہے صرف 2 ہی تعلیمی نظام کو جانتی تھی، ایک عصری تعلیمی نظام کو جانتی تھی اور ایک علوم دینیہ کے تعلیم کے نظام کو جانتی تھی، اور دونوں کے اندر اتنا بعد تھا، دونوں کے اندر اتنی دوری تھی کہ عصری تعلیم والے مدرسے کی تعلیم والوں کو حقیر سمجھتے تھے اور مدرسے تعلیم والے جو ہے اپنے آپ کو ان کے ساتھ جو ہے کھڑا نہیں کر پا رہے تھے. لیکن اب وہ دور آ چکا اور مزید اس دور میں آج ایسے ہی اداروں کی اور ایسے ہی طلبہ اور طالبات کی ضرورت ہے جو ایک طرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نمائندگی بھی کر رہے ہوں اور اسلامی علوم سے بھی واقف ہوں اور پھر وہ اپنے عصری تعلیم کے اندر بھی مہارت رکھتے ہوں. تب آپ امت کے سامنے صحیح دعوت پیش کر سکیں گے، امت کے سامنے آپ اسلام کا صحیح رخ پیش کر سکیں گے.
یہ ہماری ذمہ داری ہے. ہم اور قوموں کی طرح یہاں پر صرف اپنے دنیا کے حد تک کے فیوچر کو سنوارنے کے لیے نہیں آئے ہیں، بلکہ ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم دنیا میں اس طرح طرز زندگی اختیار کریں، ایسا ہمارا لائف سٹائل ہو کہ ہم دنیا کے اندر بھی لوگوں کی زندگی کے لیے نمونہ بن سکے، اور لوگ ہماری زندگی کو دیکھ کر اس کی طرف اٹریکٹ ہو، اس کی طرف ان کی دلچسپی ہو، اور ہمیں دیکھ کر وہ اسلام کو سمجھنے کی خواہش اور تمنا ان کے دل کے اندر پیدا ہو. میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں کہ دمشق کے اندر ایک شہر کے اندر ایک بازار میں ایک دکان تھی، جس طرح آج ہمارے محلوں اور بازاروں کے اندر کرانے کی دکان ہوتی ہے، دال چاول وغیرہ سب بکتا ہے. وہ دکان ایک صحابی کی تھی. ان کے ہاں جو بکتا تھا. روایت میں آتا ہے کہ تقریباً مغرب سے کچھ دیر پہلے ایک غیر مسلم عیسائی مذہب کا ماننے والا ان کی دکان پر آتا ہے. کیونکہ اس وقت یہ ماحول بنا ہوا تھا کہ مغرب کے بعد بازاریں بند ہو جائیں گی اور لوگ اپنے گھروں کے اندر ہوں گے، اور صبح فجر کے بعد بازاریں کھل جائیں گی. یہ ماحول تھا، یہ ٹرینڈ تھا، اسی پر پریکٹس تھی. آج یہ نہیں ہے. آج جو ہے اللہ معاف فرمائے کہ ہماری مسلمان قوم جب تک سورج سر پر نہیں آ جاتا ہے، جب تک وہ نیند سے بیدار نہیں ہوتی ہے، اور رات جب تک اپنی تنہائیوں کے اندر اور اپنی اندھیری گھٹا ٹھوپ اندھیریوں کے اندر رات نہیں چلی جاتی ہے، جب تک وہ جو ہے اپنی محفلوں سے اور اپنی مجلسوں سے آزاد نہیں ہوتے ہیں. کتنے نوجوان بچوں نے یہ شکایت کی ہے کہ ہمیں اپنے والدین سے، والدہ سے، تو والد صاحب سے خصوصاً ہماری ان کی ملاقات صرف چھٹیوں کے دن ہوتی ہے، ورنہ روزانہ ہم دیکھتے ہیں کہ والد صاحب جو ہے ہم سے پہلے جا چکے، اور ہم تو بہت بعد میں اٹھتے ہیں، اور اس کے بعد جب ہم شام کو آ کر سو جاتے ہیں تب والد صاحب بعد میں گھر میں داخل ہوتے ہیں. اس لیے ہمارے اپنے ابا کی ملاقات کبھی کبھی چھٹیوں کے دن ہو جایا کرتی ہے. جو قومیں صبح کو سوتی ہے اور رات کو جاگتی ہے، وہ قوم کوئی انقلابی کام نہیں کر سکتی. وہ نہ دنیا میں ترقی کر سکتی ہے، نہ دین میں ترقی کر سکتی ہے. لیکن جو قومیں صبح بیدار ہوتی ہے اور رات میں جلدی سونے کی عادی ہوتی ہے، وہی قومیں وہ ہوتی ہے جو دنیا کے اندر کسی بہتے ہوئے دھارا کو بدلنے کی صلاحیت رکھتی ہے. تو اس دمشق شہر کا جو بازار کا جو ماحول تھا وہ یہی تھا کہ مغرب کے بعد دکانیں بند ہو جایا کرتی تھی. ان صحابی کی دکان پر ایک عیسائی مذہب کا ماننے والا ان کی دکان پر آ کر کہتا ہے کہ مجھے اتنے کلو جو دے دیجئے. وہ صحابی بڑی معصومیت کے ساتھ ان سے کہتے ہیں کہ بے شک میرے پاس جو موجود ہے اور میں دے سکتا ہوں، اور مجھے معلوم ہے کہ تم ادھار لینے نہیں آئے ہو، نقد پیسہ لے کر آئے ہو، دینا چاہتے ہو، پیسہ دے کر وصول کرنا چاہتے ہو. لیکن پھر بھی میں تم سے ایک مخلصانہ مشورہ تم کو دیتا ہوں، اور میری عاجزی سے درخواست یہ ہے کہ تم میرے اس مشورے کو قبول کر لو. وہ گراہک بڑا پریشان ہوتا ہے کہ اب یہ کون سا مشورہ مجھے دیں گے. ان صحابی نے کہا کہ دیکھو، صبح سے لے کر شام تک میرے پاس کئی گراہک آ چکے ہیں، الحمدللہ اللہ نے آج کی روٹی اور روزی کا اور میرے بچوں کے کھانے پینے کا انتظام کر دیا ہے. لیکن میری اسی دکان کے بالکل سامنے سڑک پار کر کے جو دوسرے عیسائی مذہب کے ماننے والے کی جو دکان ہے، میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ صبح سے ان کے ہاں کوئی گراہک نہیں آیا ہے. میں یہ چاہتا ہوں کہ تم جو مجھ سے خریدنے کے بجائے جو ان سے خرید لو، تاکہ جو ہے ان کے بچوں کے لیے بھی رات کے لیے نان و نفقے کا انتظام ہو جائے.
جس طرح آپ کے چہرے پر یہ تعجب کے نشانات ہیں، اس لیے کہ آپ نے کبھی نہیں سوچا ہوگا کسی مارکیٹ میں دکان ایسی ہو جس دکان پہ آنے والے گراہک کو کوئی دکاندار اپنے دکان سے کسی اور کی دکان کی طرف جو ہے مائل کر دے اور متوجہ کر دے۔ کیوں بھائی، سنا کبھی آپ نے ایسا؟ بلکہ ہر صبح دکاندار جو ہے پتہ نہیں کتنے فلیتے اور کتنے چڑھاوے چڑھاتا ہے، اور اس سوچ کے ساتھ چڑھاتا ہے کہ مارکیٹ میں ہر ایک کی دکان ٹھپ ہو جائے اور میری دکان چل جائے۔ تو اس عیسائی مذہب والے کو جب ان صحابی نے یہ مشورہ دیا تو اس کو بڑا تعجب ہوا۔ خیر ان کے مشورے کے پر اس نے عمل کرتے ہوئے وہ گیا اور اس نے وہاں سے سامنے سے جو خرید لیا، اور جو خرید کر واپس آ کر ان صحابی کی دکان پر کھڑا ہو گیا۔ صحابی نے پوچھا تم نے ان سے جو لے لیا؟ کہاں جی لے لیا۔ کہ اب کیا لینا چاہتے ہو؟ تو اس نے برجستہ یوں کہا کہ میں نے جو تو وہاں سے خریدا ہے، لیکن میں کلمہ تم سے لینا چاہتا ہوں، تم مجھے کلمہ پڑھا دو۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان صحابی نے کہا کہ اتنا بڑا فیصلہ تم نے اتنی جلدی کر لیا؟ فرمایا ہاں، یہ اتنا بڑا فیصلہ میں نے اتنی جلدی اس لیے کیا کہ جس مذہب کے ایک عام دکاندار کے اخلاق، اس کے معاملات، اس کی ہمدردی، اس کی جو خیرخواہی اس انداز کی ہے کہ اس مذہب کے لانے والے وہ نبی وہ ساری انسانیت کے لیے کتنے بڑے خیرخواہ ہوں گے اور کتنے بڑے ہمدرد ہوں گے۔ بس تمہارے اس عمل سے میرے سامنے سے سارے حجابات کٹ گئے، دور ہو گئے، اور مجھے یقین ہو گیا کہ اسلام تنہا وہ مذہب ہے جو جس کے دامن سے وابستہ ہو کر ہی ہم دنیا اور آخرت کے اندر کامیاب ہو سکتے ہیں۔ میرے عزیز طلبہ اور طالبات، آپ کا یہ مقام ہے اس دنیا کے اندر، آپ کی یہ ذمہ داری ہے اس دنیا کے اندر کہ آپ کو ایسی نمائندگی کرنی ہے، آپ چاہے جس فیلڈ میں رہے، آپ چاہے جس منصب اور جس عہدے پہ رہیں، آپ کو ایسی نمائندگی کرنی ہے کہ لوگ آپ سے جب بھی کانٹیکٹس میں آئے، آپ سے ان کا معاملہ ہو، آپ کو وہ ملے اور جلیں تو وہ اپنے دل پر ایک سوالیہ نشان لے کر جائیں، ان کا دل سوچنے پر مجبور ہو، ان کو آپ کی زندگی میں اور غیروں کی زندگی میں کچھ فرق نمایاں محسوس ہو۔ اور یہ اسی وقت ہو سکتا ہے کہ جب آپ اپنے عصری علوم کے ساتھ ساتھ دینی علوم کے قدردان ہوں گے اور اپنی ذمہ داری کو، جو ہر امتی کے اوپر جو ذمہ داری ہے، اس ذمہ داری کو وہ سمجھیں گے کہ ہم دنیا میں صرف کھانے کمانے، اپنی خواہشات کو پورا کرنے اور اس کے بعد مرانے اور مٹی بن جانے کے لیے نہیں آئے ہیں، بلکہ ہم اس دنیا میں اس لیے آئے ہیں کہ ہم خود بھی دین پر عمل کریں اور ہم اس طرح اپنی زندگی کو پیش کریں کہ ہزاروں لوگ ہماری زندگی کو دیکھ کر جو ہے ایمان اور اسلام سے متاثر ہو اور کل اٹھ کر وہ فیصلہ کرنے پر مجبور ہو۔ اب یاد رکھیے، ہر معاشرے کے اندر دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو جن کا جو ہے مقصد حیات ہی جو ہے اچھی زندگیوں کو قبول نہ کرنا ہے اور نہ کسی کو قبول کرنے دینا ہے، وہ بہت معاشرے میں تھوڑے ہوتے ہیں۔ لیکن جو عوام ہوتی ہے، جو ماس ہوتا ہے، وہ یہ سوچ کا حامل نہیں ہوتا ہے، وہ ہمیشہ اچھی زندگی کی تلاش میں رہتا ہے، اچھی صحبتوں کی تلاش میں رہتا ہے، اور جس دن اس کو وہ صحبت میسر ہو جاتی ہے، جس دن وہ اخلاق کا وہ نمونہ دیکھ لیتا ہے، اس دن سارے اندر کی رکاوٹیں ختم ہو جاتی ہے، حجابات کے پردے چاک ہو جاتے ہیں، اور وہ بخوشی خوشی جو ہے ایمان اور اسلام کو قبول کرنے پر اپنے آپ کو فخر محسوس کرتا ہے۔ اس لیے یہ آپ کے اوپر یہ دوہری ذمہ داری ہے کہ اپنے عصری علوم کی ان تعلیموں کو اس طرح آپ اس کے اندر کمانڈ حاصل کریں، اس طرح اس میں آپ کو جو ہے ماسٹر آپ اس کے بنیں
کہ دنیا بھی آپ کو اپنے علوم کے لیے آپ کو یاد کریں اور آپ کے سامنے اپنے گھٹنے ٹیکے، اور ان کو یہ خلا وہ اپنی یہ خلا جو ہے آپ ہی کے ذریعے سے وہ پر کر سکے، آپ ہی کے ذریعے سے پر کر سکے۔ تو یہ آپ کی دوہری ذمہ داری ہے۔ آپ پڑھیے، بہت سنجیدگی سے پڑھیے، اور اس طرح پڑھیے کہ مجھے پڑھنا ہے اس لیے کہ میں ایک نمائندہ ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کا، اور اس پڑھائی کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو دین سے وابستہ رکھیے، اور دین کے ان تمام علوم کو اپنے لیے اپنے سینے میں بھر لیجئے، اور صرف علوم ہی نہیں بلکہ عمل بھی کیجئے، اس لیے کہ ہمارا مقصد جو ہے معلومات نہیں ہے، بلکہ ہمارا مقصد ان معلومات پر معمولات بنانا ہے، ان معمولات کو عملی زندگی دینا ہے۔ جب آپ یہ دونوں علوم سے اپنے آپ کو آراستہ اور پیراستہ کر لیں گے تو یقیناً کل کا فیوچر آپ کے لیے بہت برائٹ ہوگا، اور کل آپ دیکھیں گے کہ دنیا کس طرح آپ کے قدموں پر جھکتی ہے، اس لیے کہ ہر دور میں صلاحیت والوں کی قدر کی گئی ہے، اور صلاحیت والوں کی قدر جو ہے ہر زمانے میں رہی ہے۔ کون سا ایسا شخص ہے جو یہ نہیں چاہتا کہ اس کو اچھے انجینئر نہ ملیں، اچھے ڈاکٹرز نہ ملیں، اچھے بیرسٹرز اور لائرز نہ ملیں؟ کون ہے یہ جو یہ نہیں چاہتا؟ بلکہ دنیا یہ چاہتی ہے کہ اچھے لوگ ملیں، اور وہ اچھائی علوم عصریہ کے ساتھ ساتھ علوم دینیہ کے حاصل کرنے ہی سے انشاءاللہ نصیب ہوگی۔ جو بات میں نے آپ سے عرض کی ہے، اللہ کرے وہ آپ کے لیے نفع کی ثابت ہو، اور آپ اس کو اپنے دل میں اس کا تہیہ کر کے، اس کا ارادہ کر کے یہاں سے جائیں کہ ہمیں جو ہے آج کے بعد اپنی زندگی کے لائف سٹائل کو بدلنا ہے، ہنسی مذاق کو ختم کرنا ہے، موبائل کے غیر ضروری اور غیر شرعی استعمال سے اپنے آپ کو پرہیز کرنا ہے، اور اپنے آپ کو اپنی تعلیم کے ساتھ اپنے علوم دینیہ کو بھی حاصل کرنا ہے، اور اس پر بھی ہمیں جو ہے عمل پیرا ہونا ہے۔ اگر یہ ارادے کر کے آپ یہاں سے اٹھیں گے ہمارے بچے اور بچیاں، تو انشاءاللہ بڑی بات، اور مبالغے کی زبان میں بولنے کا عادی نہیں ہوں، لیکن پورے یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ کل آنے والا فیوچر کو اور آنے والے مستقبل کو آپ ہی ہوں گے جو فریم کریں گے۔ اللہ تعالیٰ جو بات میں نے صحیح کہی ہو عمل کی توفیق عطا فرمائے، جو بات غلط ہو اللہ اس کو معاف فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔